ٹیکسلا کا پرانا نام ہے ٹیکشلا which means city of cut stones. ٹیکسلا is famous for گندھارا civilization. ٹیکسلا دنیا میں وہ واحد شہر ہے جس میں 30 archaeological sites ہیں. In Texla you can visit the majesty of Asian civilization starting from the Greek rulers, then Alexander the Great, then Ashoka. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی. ٹیکسلا کے آرٹیشنز پتھر پہ آپ کا چہرہ کرافٹ کر سکتے ہیں. مختلف دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ریلیجنز کے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹیکسلا سے جہاں آپ کو ہسٹری کا ایک پیغام ملتا ہے وہاں دوسرا پیغام انٹر ریلیجن ہارمنی کا بھی ملتا ہے. اب گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹیکسلا کو انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی ڈکلیئر کیا ہے. ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ٹی آؤٹ لاؤڈ، جہاں بس بات کر دو. Our today's topic is about a very special place of Pakistan which has been historically very strategic as well as culturally extremely rich. We're talking about Taxila with the Gandhara civilization. Our today's guest is Mr. Zaldar Ehsan Shah. He is Chairman International Relations Committee, Islamabad High Court, Bar Association and President Reimaging Gandhara. ویلکم ٹو آور پوڈکاسٹ زلدار صاحب. تھینک یو میڈم، آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. پہلے تو مجھے اپنے نام کے بارے میں بتائیے. یہ بہت مختلف نام ہے ذیلدار. ذیلدار بیسیکلی میرا نام تو ذیلدار احسن شاہ ہے. ذیلدار ٹائٹل ہے، اب وہ رہ گیا ہے ٹائٹل. بٹ پہلے جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا اور انڈو پاکستان اکٹھے تھے اور برٹش رول تھا یہاں پر، تو یہ ایک آفیشیل پوزیشن ہوتی تھی ذیلدار. برٹش رولرز کے درمیان اور جو یہاں کے لوگ تھے ان کے درمیان ایک پوزیشن ہوتی تھی ذیلدار. اس وقت جو برٹش فلیگ تھا، جو ذیلدار ہوتا تھا وہ برٹش فلیگ کیری کرتا تھا اور ذیلدار کے گھر پہ بھی برٹش فلیگ لگتا تھا. بیسیکلی اٹس اے برج بٹوین دا پیپل اینڈ دا برٹش رول. سو یہ ذیلدار کی یہ تھی. جتنا بھی علاقہ اس زمانے میں نارملی ذیلدار اس کو بنایا جاتا تھا جس کا یا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا تھا اپنے علاقے میں یا بہت زیادہ لینڈ ہوتی تھی. لینڈ اونرز کو نارملی ذیلدار اپوائنٹ کیا جاتا تھا. سو ہمیں اس دور میں ذیلداری دی گئی. ذیلدار کرم شاہ صاحب ہماری فیملی سے پہلے ذیلدار تھے اور پھر میرے پردادا ذیلدار غلام اصغر شاہ وہ ہماری فیملی سے دوسرے ذیلدار تھے. جب برٹش رول ختم ہوا تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. اب ہمارے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل موجود ہے. ویری نائس. اور ریسنٹلی آپ نے اپنے علاقے ٹیکسلا میں بہت زبردست ایک اورنج فیسٹیول کیا جس میں تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور میں نے بڑا انجوائے کیا. مینگو فیسٹیولز میں پہلے میں جاتی رہی ہوں لیکن اورنج فیسٹیول میں یہ میرا پہلی دفعہ تھا. اینڈ ٹو وٹنس obviously the rich culture جو آپ نے وہاں پہ ٹیکسلا کا دکھایا. ایک طرح سے سارے اپنے مہمانوں کو اور مہمان خصوصی بھی جو آپ کے آئے تھے گورنر پنجاب. پلیز ٹیل اس کہ یہ کس طرح سے، بیکاز ٹیکسلاز ایریا از نون، خانپور اینڈ آل دس از نون فار ویری سویٹ اورنجز. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائیں. بلکہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت بھی تھی اور باعث فخر بھی تھی. اورنجز ہمارے علاقے کے ٹیکسلا خانپور کے بہت مشہور ہیں اور ریڈ بلڈ اورنجز. سو ہم نے کئی سال پہلے، اس دفعہ 13واں اورنج فیسٹیول تھا، تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو اپنے گھر بلائیں گے. چونکہ ہم ایز اے فرینڈ آف ڈپلومیٹک کمیونٹی ڈفرینٹ ایونٹس پہ، نیشنل ڈیز، ڈیفنس ڈیز، کلچرل ڈیز پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں. سو مہمان نوازی کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ایک دن تمام دوستوں کو جو آپ کو بلاتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کی مہمان نوازی بھی کریں، ان کو اپنے علاقے کی جو سوغات ہے جس کو اورنجز یا ریڈ بلڈ اورنجز کہا جاتا ہے وہ بھی کھلائیں، فریش اورنج جوس پلائیں. اور اس کے ساتھ جو ہیں اس کو کلچرل فیسٹیوٹیز جتنی بھی ہماری پنجاب کی، پاکستان کی ثقافت کے رنگ ہیں وہ ان کو دکھائے جائیں تاکہ وہ پاکستان کی ثقافت سے آشنا ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ ٹو پروموٹ دا سافٹ امیج آف پاکستان ان انٹرنیشنل کمیونٹی بائی ایکسپوزنگ دیم ٹو اور رچ کلچر اینڈ ٹریڈیشنس. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پچھلے 13 سالوں سے with the support and cooperation of Office of the Dean of the Diplomatic Corps
اینڈ آفس آف دا ڈین آف کوسا کے ساتھ مل کے ہم یہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہتی ہے. منسٹری آف فارن افیئرز بھی ان کی تمام پرمیشنز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے, اور ہم کامیاب رہتے ہیں کہ اپنے کلچر انٹرنیشنل دنیا کو دکھا سکیں. اورنج فیسٹیول میں ہوتا کیا ہے, ہم جیسے آپ کو بتایا سب سے پہلے فریش اورنجز سرو کرتے ہیں, پھر فریش اورنج جوس سرو کرتے ہیں, پھر چند سپیچز ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پنجاب کی ثقافت, پنجاب کا کوئی خوشی, کوئی فنکشن وہ ہارس ڈانسنگ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. سو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہی ثقافت دکھانے کے لیے کہ ہارس ڈانسنگ, اور ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے, چونکہ ویسٹ میں اگر آپ بات کریں تو ہارس ڈانسنگ کے کوئی خاص کانسیپٹ ہے نہیں. دوسری بات ہے کہ جب بھی ڈپلومیٹس کو آپ ایونٹس پہ انوائٹ کرتے ہیں, آپ بھی جاتی ہیں دیکھتی ہیں, تو وہ سیمینارز ہیں, کانفرنسز ہیں, نیشنل ڈیز ہیں, سم ویری سیریس فنکشنز. سو ہم نے اس کو تھوڑا سا لائٹر ٹون میں رکھا ہے کہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈپلومیٹس اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. سو پھر جب وہ آ کے پاکستان کی ثقافت اور ہارس ڈانسنگ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. بٹ کہ میرا اورنج فیسٹیول کا سب سے جو پاپولر شو ہے دیٹ از ہارس ڈانسنگ. سو مختلف ہارسز وہ بیٹ پہ ڈانس کرتے ہیں. سو وہ میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس ہارس ڈانسنگ کے بعد سٹون لفٹنگ, یہ ٹیکسلا کا ایک پرانا کھیل ہے. جیسے ہم نے پوری دنیا میں سنا ہے باڈی بلڈنگ یا باڈی بلڈنگ کا ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, اس طرح ٹیکسلا کا یہ روایتی کھیل ہے اور اس کو کہتے ہیں سٹون لفٹنگ. بڑے بڑے سٹونز ہوتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 70 kgs, 80 kgs to 120 kgs, 150 kgs. سو اس کو وہ ٹرینڈ لوگ اٹھاتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے جو وداؤٹ میوزک ہو, اور خصوصاً قوالی اس علاقے کا, اس ریجن کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. سو ہم نے اس میں 20 منٹس کا سیگمنٹ قوالی کا بھی رکھا, اور ایک بہت مشہور قوال نے پاکستان کی جو میوزک ہے اس کو انٹرنیشنل دنیا سے متعارف کروایا. اور بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی قوالی کے ساتھ انگیج بھی رہتی ہیں. وہ آلریڈی قوالی از پاپولر ان دا ویسٹ ایز ویل. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے قوالی کا جو اسپیکٹ دکھایا اس سے لوگوں نے پاکستانی میوزک کو بہت زیادہ انجوائے کیا. اس فیسٹیول میں دو اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ویلکم پہ اسٹریٹ فوڈ کے سٹالز رکھے ہوئے تھے. آپ پاکستان کے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, وی آر سٹنگ ان F8, تو آپ یہاں کی بھی مارکیٹ میں چلی جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں ہر مارکیٹ سے ملیں گی. آپ کو پکوڑے ملیں گے, سموسے ملیں گے, جلیبیاں ملیں گی, دہی بلے ملیں گے, گول گپے ملیں گے, چائے ملے گی. تو یہ ہمارے پاکستان کی ہر مارکیٹ, خیبر سے لے کر کراچی تک جہاں بھی جائیں گی آپ کو یہ چیزیں ہر مارکیٹ میں ملیں گی. انڈے والا برگر ہمارا بہت مشہور ہے. یہ جو اسٹریٹ فوڈ آئٹمز تھے یہ لائیو وہاں بن رہے تھے, اور جتنے ڈپلومیٹس آ رہے تھے وہ پاکستان کے اسٹریٹ فوڈ کو ٹرائی کر رہے تھے. تو ہماری خواہش یہ تھی اس میں بھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے اسٹریٹ فوڈ کا ٹیسٹ انجوائے کر سکے. اس کے علاوہ چونکہ ٹیکسلا از فیمس فار گندھارا سویلائزیشن, اور آرٹیشنز کے اعتبار سے تو وہاں گندھارا آرٹ کے سٹالز تھے کہ کس قسم کی کرافٹنگ لوگ کر رہے ہیں, کس قسم کی چیزیں ٹیکسلا میں بن رہی ہیں. تو اورنج فیسٹیول کا ایک مین پرپز یہ بھی ہوتا ہے ٹو پروموٹ دی آرٹیشنز آف ٹیکسلا ایز ویل ایز دا ہسٹری آف ٹیکسلا. سو لوگوں نے اس کو بھی بہت انجوائے کیا. No, it was very, I must say, and I'll add, جو میرے خیال میں آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے سری لنکا کی ایک کا بھی اسٹال وہاں پہ رکھا ہوا تھا, اور ان کی بھی چائے جو تھی وہ سرو ہو رہی تھی, which was also a very good way of کلچرل ایکسچینج, کیونکہ ہمیں بھی موقع ملا پاکستانیوں کا جو سری لنکا کی چائے کو ٹیسٹ کرنے کا. ایک تو میں لیگل ایڈوائزر ہوں سری لنکن ہائی کمیشن کا, اینڈ آئی ایم فرینڈ آف سری لنکن ہائی کمیشن. سو دے ور ویری کائنڈ, اور بیسیکلی دا سری لنکن ٹی از ویری فیمس. ساری دنیا سری لنکا سے ٹی منگواتی ہے. سو ہائی کمشنر کی یہ پروپوزل تھی کہ ہم اورنج فیسٹیول پہ جہاں ساری دنیا آ رہی ہے تو ہم سری لنکن ٹی ایز اے فرینڈ آف پاکستان ہم وہ دنیا کو سرو کریں. تو وہ انہوں نے کی, اور اس دفعہ میں نے اورنج فیسٹیول پہ اناؤنس کیا ہے کہ ود دا کنسینٹ اینڈ اپروول آف دین آف دا ڈپلومیٹک کارپس اینڈ دا دین آف کوسا, نیکسٹ ایئر ہم ساری ایمبیسیز کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اپنے کلچر کو شو کاسٹ کریں وہاں پر, اور مے بی اپنے فوڈ آئٹمز, اپنے کلچر, اپنے ڈریسز, وٹ ایور جو بھی وہ وہاں کرنا چاہتے ہیں. سو نیکسٹ ایئر اورنج فیسٹیول ول بی اے بلینڈ آف پاکستانی کلچر ایز ویل ایز انٹرنیشنل کلچر.
Well, I wish you best of luck for that. لیکن جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ بلڈ ریڈ اورنجز، اگر ہم اورنج کی بات کریں تو وہ اورنج ہی ہوتا ہے اندر سے، اور پوری دنیا میں وہ اورنج ہی ملتا ہے. میں کافی ممالک میں گئی ہوں اینڈ آئی لو اورنجز، اور اگر آپ اورنج جوس بھی کہیں سے خریدیں چاہے وہ ڈبے کا ہو ملک سے باہر، تو وہ کسی اور کلر میں نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ اورنج ہی ہوگا. بلڈ ریڈ ہماری ایک بہت خاص قسم کی ایک نسل ہے. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ہم اس کے لیے اورنجز اسپیشلی آپ کے علاقے کے اورنجز جو ریڈ بلڈ ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے میں کتنے کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اپنے پچھلے کوشچن میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے بہت سے مینگو فیسٹیولز اٹینڈ کیے ہیں. میں صرف وہاں سے پہلے سٹارٹ کر دوں کہ جتنے بھی آپ مینگو فیسٹیولز اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ کرا رہی ہیں، اور اب اورنج فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد میں نے ڈالی ہے، اور اس کے بعد اب سارے کرانا شروع ہو گئے ہیں. سو ٹھیک ہے، آپ دیر آئیں بٹ درست آئیں. آپ آخر کار اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سے یہ آئیڈیا انیشیٹ ہوا ہے. اب جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا، اورنجز بیسیکلی می اینڈ مائی فیملی، ہم اورنجز کے بزنس پہ نہیں ہیں. ایک دوسری چیز کہ ہم یہ صرف کرتے ہیں ٹو پروموٹ دا گڈ ول اینڈ دا امیج آف دا کنٹری، اور جسٹ لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے شناس کرا سکیں. جہاں تک امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات ہے، پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بڑی ہی زبردست طریقے سے پاکستان اور باقی ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ چینلز ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یس، ریڈ بلڈ اورنج بھی پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور بہت زبردست طریقے سے یہ سب چیزیں جاری ہیں. اور ہمارے جتنے بھی اورنجز ہیں دے آر اونلی فار فرینڈس، ناٹ فار ایکسپورٹ. چلیں، دیٹس گڈ ٹو نو. ٹیکسلا is been historically a very rich as well as strategically very important place, in the subcontinent. ٹیکسلا کا جو اصلی نام ہے یا جو پرانا نام ہے وہ ہے ٹیکشلا، وچ مینس سٹی آف کٹ اسٹونس. اور آج بھی جو سب سے بڑا بزنس ٹیکسلا میں موجود ہے، یا جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ٹیکسلا کا ہے، دیٹ از اسٹون. جب ٹیکسلا کا نام آئے گا تو آپ سٹونز آپ کے ذہن میں ہمیشہ ساتھ آئیں گے، بیکاز اسٹل دا بگیسٹ بزنس آف ٹیکسلا از کرافٹنگ دا سٹونز. آپ کے لیے اور شاید آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ ٹیکسلا کے آرٹیشنز پتھر پہ آپ کا چہرہ کرافٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، میرا خیال میں آئی ہیو کم اکراس سرٹن آرٹیزنس فرام ٹیکسلا، اور بہت خوبصورت انہوں نے میرا خیال میں جو گندھارا کے وقت کے جو تھے مجسمے ان کو کاپی کر کے بنا کے دیا تھا مجھے بھی، اور کچھ ہمارے بیرونی ملک سے جو دوست تھے ان کے لیے بھی. تو یو رائٹ، دے آر ویری ویری اسکلڈ. میں نے ابھی منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی یہ ایڈوائز کی ہے کہ ان آرٹیشنز کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس وقت ان کے آرٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور ڈپلومیسی میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا کہ جیسے ہیڈ آف اسٹیٹس پاکستان تشریف لاتے ہیں، یا ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی ملک میں جاتے ہیں، تو ان آرٹیشنز کے بنے ہوئے اسکلپچرز کو اگر وہ ساتھ لے کے جائیں، اور اگر زیادہ تھوڑی محنت کی جائے تو جو ان کے ملکوں کے فاؤنڈرز ہیں، جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، یا جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، اگر ہمیں کوئی آرٹسٹ ان کا اسکلپچر پیش کرے یا ہمارے پرائم منسٹر کو پیش کرے تو ہم بہت آنرڈ بھی فیل کریں گے، اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس کا حامل بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آرٹیشنز کے کام کو دیکھتے ہوئے ان سے ایسے اسکلپچرز ڈیزائن کروانے چاہیے جو انٹرنیشنلی دیے جا سکیں. وہ ملک کی ڈپلومیسی کے لیے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. اب بات کرتے ہیں جو ٹیکسلا کی امپورٹنس ہے، بیکاز ٹیکسلا واحد، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹیکسلا میں 30 آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، اور ٹیکسلا دنیا میں وہ واحد شہر ہے جس میں 30 آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. آپ لاہور کی بات کر لیں، آپ گریس میں چلے جائیں، آپ روم میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی شہر کا نام لے لیں، وہاں آپ کو 1 سائٹ ملے گی، 2 سائٹ ملیں گی، 5 سائٹ ملیں گی، 8 مل جائیں گی. چلے ہم بہت مان لیتے ہیں کسی شہر میں 10 یا 15 بھی مل جائیں گی، بٹ ٹیکسلا از دا اونلی سٹی جس میں 30 آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. ہماری بہت سی سائٹس کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور کافی عرصے سے کیا ہوا ہے، لیکن میرا مشن یہ نہیں ہے.
میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں یا جو آواز بلند کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جب پوری دنیا میں کسی شہر میں 30 آرکیولوجیکل سائٹس نہیں ہیں تو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ از اوکے، بٹ ٹیکسلا کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی ڈکلیئر ہونا چاہیے. آپ بات کریں دھرما راجیکا کی، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ سائٹ ہے، اسٹارٹنگ فرام دا میوزیم، آرکیولوجیکل I think ڈپارٹمنٹ. it's one of the very fine museums اور یہ I would highly recommend our audiences also کہ ٹیکسلا کا میوزیم دیکھنے والا ہے اور بچوں کو دکھانے والا ہے. اس میں بے تحاشا ہماری ہسٹری ہے، اور ناٹ اونلی دا فیکٹ کہ ایک ہسٹوریکلی اتنا امپورٹنٹ ہے بلکہ آرٹیزینل پرسپیکٹیو سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے میرا خیال میں بہت زیادہ کلچرلی جو ایک ہماری ہسٹری ہے وہ تمام اس میں کس طرح سے ریکارڈ کی گئی ہے میورلز میں اور دوسری شکلوں میں. اٹس ریئلی ورتھ لکنگ ایٹ. Yes, in Texla you can visit the majesty of Asian civilization, starting from the Greek rulers, then Alexander the Great, then Ashoka. So اگر ہم بات کریں ٹیکسلا میوزیم سے تو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف پنجاب اس کو مینیج کر رہا ہے، اور بہت ہی جتنی بھی گندھارا سویلائزیشن کی ہسٹری موجود ہے وہ آپ وہاں وٹنس کر سکتے ہیں. پھر ٹیکسلا میوزیم میں ایک بڑی زبردست لائبریری ہے جس میں بہت پرانی بکس پڑی ہوئی ہیں، اور آپ ان کو بھی دیکھیں، بلکہ آپ کو کسی وقت ہم وہاں لے کے جائیں گے. اگر آپ بات کریں آرکیولوجیکل سائٹس کی تو دھرما راجیکا از دا موسٹ امپورٹنٹ سائٹ. یہ اس زمانے کی ریلیجیس ہب کنسیڈر کیا جاتا تھا. جو بدھا کی ایشز ہیں وہ بھی اسی سائڈ میں موجود ہیں، اور جو بدھا کا ٹوتھ ریلک ہے جو اس وقت ٹیکسلا میوزیم میں پڑا ہوا ہے وہ بھی اسی سائٹ سے ملا ہے. اور کچھ سال پہلے اسی بدھا ریلک کو سری لنکن گورنمنٹ نے ریکویسٹ کر کے منگوایا تھا، اور آپ یقین مانیں آدھا سری لنکا، ہاف آف سری لنکا اس کو دیکھنے کے لیے روڈز پہ آ گیا تھا. ایک فیسٹیول کی وہاں پر فیل تھی. ہاف آف دا سری لنکا آن روڈز جسٹ وہ ٹوتھ ریلک کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنی ریلیجیس اوبلیگیشن وہاں پوری کرنا چاہتے تھے. سو یہ اتنی امپورٹنٹ اس کی اہمیت ہے دھرما راجیکا کی. جس طرح ہم لوگ مسلمان مکہ اور مدینہ جاتے ہیں اور ہمارے لیے ڈیفینیٹلی اس کی بہت سب سے زیادہ اہمیت اور امپورٹنس ہے، سو بدھسٹ کے لیے دھرما راجیکا وہ اہمیت رکھتا ہے. ہم جو ان کے ریلیجیس لوگ ہیں، یہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں یا جو بھی بدھسٹ ہیں، وہ آج بھی دھرما راجیکا آتے ہیں اور آ کر اپنی ریلیجیس پریکٹسز سر انجام دیتے ہیں. اس وقت بھی جو دھرما راجیکا تھا وہ ریلیجیس ہب کنسیڈر ہوتا تھا، اور جو اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیجیس لیڈرز تھے اس دور کے وہ وہاں پر ہی مونسٹری میں رہا کرتے تھے. تو یہ امپورٹنس ہے دھرما راجیکا کی. اب دھرما راجیکا سے بات کریں تو میں آپ کو اپنی فیوریٹ جگہ کی بات بتاتا ہوں. میری فیوریٹ آرکیولوجیکل سائٹ وہاں پہ کون سی ہے، اور وہ ہے سری کپ. اب آپ پوچھیں گی کہ بھئی آپ کی فیوریٹ کیوں ہے یہ؟ وہ اس لیے فیوریٹ ہے کہ میں اکثر جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا ڈیلیگیشنز کو وہاں ٹیکسلا لے کے جاتا ہوں تو میں میوزیم دھرما راجیکا چونکہ ریلیجیسلی امپورٹنٹ ہے وزٹ کراتا ہوں، بٹ سری کپ ضرور لے کے جاتا ہوں. چونکہ سری کپ میں ایک سب سے کمال چیز ہے، نمبر 1 جو آپ کا شہر ہے اسلام آباد، جس میں میں اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد کا ڈیزائن سری کپ سے لیا گیا. آپ اگر موقع پہ جائیں گی تو میں آپ کو کسی وقت میپ سے دکھاؤں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد کا ڈیزائن ہے وہ سری کپ سے لیا گیا، کیونکہ پریزیڈنسی واز ایٹ دا ٹاپ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پریزیڈنسی، ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ ایٹ دا ٹاپ ہے. اس کے بعد ایک مین اسٹریٹ ہے جس کو آپ بلو ایریا کی جو مین سامنے والی روڈ ہے وہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں، اور پھر سائڈ پہ کمرشل ہب بلو ایریا موجود ہے، اور پھر اس سے پیچھے ریزیڈینشیل سیکٹر سٹارٹ ہوتے ہیں. ایکوریٹلی اسی پیٹرن پہ سری کپ بنا ہوا ہے. مین اسٹریٹ، سامنے کمرشلز، بیک پہ ریزیڈینشیل، اور دا پریزیڈنٹ اور یا جو کنگ کا پیلس ہے وہ ایٹ دا ٹاپ. اس دور میں اشوکا واز دا کنگ. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، آج ہم مختلف دنیا کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریلیجنز کے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بٹ اس زمانے میں ڈفرینٹ ریلیجنز کے لوگ، وہ کرسچنز ہوں، وہ جوئش ہوں، وہ جینزم ہو، وہ کیا کہتے ہیں بدھسٹ ہوں، وہ سب ایک ساتھ
رہ رہے تھے, اپنی ریلیجیس پریکٹسز کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت انہوں نے زندگی گزاری. سو ٹیکسلا سے جہاں آپ کو ہسٹری کا ایک پیغام ملتا ہے, وہاں دوسرا پیغام انٹر ریلیجن ہارمنی کا بھی ملتا ہے کہ اگر وہ لوگ اتنا عرصہ پہلے رہ سکتے تھے تو آج کے دور میں ہم بھی رہ سکتے ہیں. ایک یہ وجہ تھی مجھے سری کپ پسند ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سری کپ میں صرف بدھسٹ ہسٹری نہیں ہے, سری کپ میں کرسچن ہسٹری بھی موجود ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں تو جیسس کرائسٹ کے بعد کرسچینٹی میں نمبر 2 امپورٹنٹ جو ہے وہ سینٹ تھامس ہے. سو سینٹ تھامس وہاں آئے, ان کا وہاں پہ چرچ تھا اور انہوں نے اپنی ریلیجیس پریکٹسز وہاں کی. ہی از نمبر 2 ان کرسچینٹی, اور وہ وہاں رہے, انہوں نے وہاں پریچنگ کی. آج بھی وہاں پہ سینٹ تھامس چرچ موجود ہے. بہت سے کرسچنز میرا خیال ہے 3 جولائی کو پورے پاکستان سے سینٹ تھامس چرچ جاتے ہیں, اس آرکیولوجیکل سائٹ پہ جاتے ہیں اور اپنی ریلیجیس پریکٹسز کرتے ہیں. سو ناؤ بدھزم اینڈ کرسچینٹی بوتھ آر دیئر. ایک چیز اور وہاں دیکھنے سے اہمیت رکھتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سن اسٹوپا. 2 مختلف ٹائمز میں اس کی 2 تھیوریز ہیں. نمبر 1 از, ایک زمانے میں تو جیسے سورج کی پوجا کی جاتی تھی سن گاڈ کے نام سے, سو ایک زمانے میں اس کو صرف اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ اس اسٹوپا کو ایز اے سن گاڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا. بٹ اس کے الگ ٹائم میں اس کو انہوں نے سن ڈائل بنا دیا, اور آپ دیکھیں کیا اس زمانے کے لوگوں کے دماغ, اور زبردست انہوں نے ایک ٹرائنگل بنایا. ایچ ٹرائنگل ریپرزینٹ 3 hours, اور بیچ میں انہوں نے ایک بہت بڑا سا سٹینڈ لگا دیا, اور سورج کی روشنی سے جہاں سایہ پڑتا تھا وہ ویسے ٹائم کیلکولیٹ کر. سو ایچ ٹرائنگل ریپرزینٹ 3 hours, سو 24 hours انہوں نے کمپلیٹ کیے, اور سورج کے سائے سے وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے. سو بڑی زبردست سویلائزیشن تھی. پھر اگر آپ جائیں جولیاں کی بات کریں, ٹیکسلا جو ہے اس میں دنیا کی اولڈسٹ یونیورسٹی موجود ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آکسفورڈ کی, ہم بات کرتے ہیں ہارورڈ کی, اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی ٹیکسلا میں بنی اور اسے جولیاں کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا بنائی تھی؟ یہ بیسیکلی بدھسٹ ہی تھے, اور اس زمانے میں جتنے بھی نوبلز تھے, جتنے بھی پرنسز تھے, ان کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا. سو ٹیکسلا واز فیمس فار ایجوکیشن ایز ویل. انہوں نے کیسے بولنا ہے, انہوں نے کیسے چلنا ہے, دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, اسٹریٹجک تعلیم, ٹیکسلا ان سب چیزوں کے اعتبار سے فیمس تھا. بلکہ ایک بات شاید پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ نہ پتہ ہو, میں آپ کو اسسٹ کر دوں کہ ٹیکسلا وہ واحد شہر ہے جہاں لٹریسی ریٹ از 100%. سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. یہ آج کا کمال نہیں ہے, یہ جو ٹیکسلا علم و ادب کی وجہ سے مشہور ہے پہلے کا, یہ وہ کمال ہے جو آج تک لوگوں کے اندر موجود ہے. ٹیکسلا میں تو ابھی بھی بہت ساری یونیورسٹیز, اور میرا خیال میں اٹس آلریڈی اے ہب. ایک ہماری بہت اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے جو وچ از ویری پریسٹیجیس. UET ٹیکسلا اسٹریٹجیکلی جیسے آپ نے کہا نا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یونیورسٹی کے اعتبار سے بھی ایجوکیشن, اب ٹیکسلا میں ایجوکیشن سٹی بن چکی ہے. ایک اسپیشل انسٹیٹیوشن ہے انڈر دی آرمڈ فورسز جس کو ہم ٹیکسلا ایجوکیشن سٹی کہتے ہیں, تو وہاں پر تعلیم بہت عام ہے. PUF میں بڑی زبردست تعلیم کا نظام ہے. بٹ اس کے علاوہ اگر بات کریں اسٹریٹجکلی, سو ٹیکسلا از سراؤنڈیڈ بائی PUF, ون آف دا اسٹرانگسٹ ملٹری کنٹونمنٹ, اینڈ دین HIT جہاں ٹیک بن رہے ہیں, سو اور اسلام آباد سے سب سے قریب. سو ٹیکسلا از strategically important, militarily important, educationally important, historically important, important for oranges as well. Considering what you have just told us about the ancient sites that are already present, ہمارے یہاں ٹورزم کے اتنے وہاں پہ میرا خیال میں نہیں اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ میں کئی سال پہلے جب ٹیکسلا وزٹ کیا تھا تو آپ کی ان سائٹس کے علاوہ جو ایک میں سائٹ میں گئی تھی اور میں بہت متاثر ہوئی تھی, دیٹ واز دی دا گرینڈ ٹرنک روڈ دیٹ شیر شاہ سوری ہیڈ بلٹ. اور اس کا ایک چھوٹا سا پورشن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کس طرح پتھریلا قسم کا ایک پورشن ہے اس روڈ کا جو وہاں پہ موجود ہے. سو اٹ واز ویری ویری امپریسو ٹو سی دیٹ کائنڈ آف ہسٹری.
لیکن اب اگر ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ کوئی ایسے ہوٹلز نہیں ہیں جہاں پہ ون کین اسٹے اینڈ انجوائے ٹیکسلا سٹی as well as the outskirts of Taxila city, because I think you have so many farms, you have Khanpur Dam and you have so many other things over there. Villages آپ کے بڑے خوبصورت ہیں. Why is that so? I mean, we're so close to the capital. ہم نے پچھلے کئی سالوں سے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ بھئی پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اب حکومت پاکستان نے کچھ بہت اچھے انیشیٹوز بھی لیے ہیں. میں آپ کو اس پہ بھی بریف کر دیتا ہوں. اگر آپ ٹیکسلا کی بات کر رہی ہیں، ہوٹلز نہیں ہیں، تو ٹیکسلا میں ہوٹل موجود ہیں، بلکہ کچھ سال پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے، ایک 4 اسٹار ہوٹل ٹیکسلا میں بنا ہے. بٹ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جتنی فیسلٹی ایک اتنی امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو ملنی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ملی. لیکن ہماری ان کوششوں اور کاوشوں سے ہم چونکہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، ایوان اقتدار کے دروازے ناک کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہمارے ایوان اقتدار میں دوست بھی ہوتے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اس کی ساری کوششوں اور کاوشوں کے بعد اب گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹیکسلا کو انٹرنیشنل ٹورسٹ سٹی ڈکلیئر کیا ہے، اور اس ضمن میں گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 4 ارب روپے کے فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے ہیں جو ٹیکسلا کی بیوٹی ٹورسٹ ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے سرو کیے جائیں گے. سو آپ دیکھیں گی اگلے چند سالوں میں ٹیکسلا اگر اسی طرح گورنمنٹ کی توجہ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت بہت بہتر ہوں گی. جس میں ہوٹلز کی بات کریں، اگر وہ گندھارا سویلائزیشن میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ 4-5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں رہنا چاہتے تو ان کے لیے وہاں پر آن دا سائٹس کچھ رہنے کے ارینجمنٹس، کیونکہ جو بدھسٹ لوگ ہیں وہ تو آ کے اپنی سائٹس پر ہی رہنا چاہیں گے، کوئی کیمپنگ کی فیسلٹیز، کوئی ریسٹورنٹس کی فیسلٹیز. سو اس قسم کی چیزیں آگے ڈیفینیٹلی جنریٹ کی جائیں گی. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ یا صرف حکومت پنجاب یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. ان سب چیزوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے ایک جوائنٹ میکینزم کی ضرورت ہے، اور اس میں پرپوز یہ کرتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب بھی شامل ہو چونکہ وہ مین سٹیک ہولڈر ہیں، بٹ ان کے ساتھ منسٹری آف فارن افیئرز، ان کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر، ان کے ساتھ منسٹری آف ٹورزم، ان کے ساتھ منسٹری آف کلچر، اور ایک اور چیز منسٹری آف ریلیجیس افیئرس. ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی پروموشن اور اسپیشلی ٹیکسلا کی پروموشن کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. چونکہ جس ٹورسٹ نے پاکستان آنا ہے ان کی سیکیورٹی منسٹری آف انٹیریئر نے ہینڈل کرنی ہے، ان کی پرمیشنز منسٹری آف فارن افیئرز نے ہینڈل کرنی ہے، کلچرل چیزیں کس طرح بہتر ہو سکتی ہیں یہ منسٹری آف کلچر نے وہاں فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرنی ہے. سو یہ جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے پاکستان کے ٹورزم کے لیے کام نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ جو ٹیکسلا کا سٹون ہے، دا گرے سٹون، جس کی ابھی ہم نے بات کری کہ آرٹیزانز اس میں مجسمے بناتے ہیں، اور مجسموں کے علاوہ اس میں سلوٹا جسے ہم پہلے کہتے تھے گھروں میں استعمال ہوتا تھا، اب تو بلینڈرز آ گئے ہیں، میرے خیال میں آدھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کیا ہے، یا پھر حمام دستہ. یہ سب تمام چیزیں جو ہیں اس ایک خاص پتھر میں بنتی ہیں، اینڈ اٹس اے ویری ہارڈ اسٹون آئی بلیو، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل گرے کلر. اس کے آرٹیزانز جو ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹیکسلا میں 100% لٹریسی ہے، تو اب کیا لوگ یہ آرٹ چھوڑ کے دوسری جابس کی طرف چلے جائیں گے؟ بالکل ایسا ہونے جا رہا تھا، اور اسی خدشے کے مد نظر ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے ان کو پرپوز بھی ہم نے کیا، اور اب ایک وہاں پر ہم نے بنایا گندھارا آرٹ ولیج. اس کو لک آفٹر ہم کر رہے ہیں، بٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ اور فنڈز کے ساتھ وہ ممکن ہو پایا ہے.
اس کا پرپز یہ ہے, ہم نے وہاں پر اس آرٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گندھارا آرٹ ولیج بنایا. اور بیسیکلی چونکہ جو آرٹیشنز تھے وقت کے ساتھ بوڑھے بھی ہو رہے تھے, پھر لوگ ڈفرینٹ بزنسز میں ڈفرینٹ جابز میں جانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ہم نے کوشش یہ کی اس وقت کہ ادھر گندھارا آرٹ ولیج بنا کے وہاں ہم نے ٹریننگز بھی سٹارٹ کروائی ہوئی ہیں. وہاں ہم نے 17 ورک شاپس بنوائی ہیں. وہاں پہ 17 قسم کے مختلف کام ہو رہے ہیں سٹونز کے ساتھ, اور ہر کارونگ کی ایک ڈفرینٹ ورک شاپ ہے. اور ساتھ ہی ہم نے وہاں ٹریننگ سینٹر بھی بنایا, جو نئے لوگ اس آرٹ میں انڈلج ہو رہے ہیں وہ وہاں سیکھیں. میں یونیورسٹیز سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو ایکریڈیشنز اپنی پرووائڈ کریں, تاکہ اگر وہاں سے کوئی ٹریننگ لے رہا ہے تو اس کی کوئی سرٹیفکیشنز اس کو مل سکیں, تو اس سے یہ آرٹ کم از کم پروٹیکٹ ہو جائے گا. وہاں پر ہم نے پورا ایک ایگزیبیشن ہال بھی بنایا ہوا ہے. جتنے بھی آرٹیشنز ہیں ان سب کا کام وہاں ڈسپلے ہوا ہے. جتنے بھی ڈیلیگیشنز میں اسلام آباد سے ٹیکسلا لے کے جاتا ہوں میوزیم اور ان سائٹس کے بعد, ہم گندھارا آرٹ ولیج کا بھی دورہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ وٹنس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کارونگ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سٹونز پہ کام کر رہے ہیں, کس طرح کن حالات ہم نے ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کس طرح ان کے پروڈکٹس کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور لوگ آ کے اس کو وٹنس کر رہے ہیں. جو سٹون کی آپ نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا ٹیکسلا کے نام کو سٹون سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جب بھی آئے گا تو ٹیکسلا آئے گا تو سٹون آئے گا, اور سٹون آئے گا تو ٹیکسلا آئے گا. تو جس سٹون کی آپ بات کر رہی تھیں وہ ٹیکسلا سٹون ہے, اور وہی سٹون کے اوپر یہ کارونگ کرتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں کی جو قبریں ہیں وہ بھی ٹیکسلا میں بنتی ہیں, اور وہ اسی پتھر کی بنتی ہیں اور بہت خوبصورت بنتی ہیں. حتیٰ کہ کئی دفعہ اتنی خوبصورت بنتی ہے کہ کئی لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت قبر بنائی اب تو مرنے کا دل کر رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ ایک جملہ ہے. بہت خوبصورت قبریں بنتی ہیں, بہت خوبصورت ان کی اوپر جو رائٹنگز ہیں وہ بہت خوبصورت کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے لیے فاؤنٹینز ہیں وہ پوری والز بنتی ہیں, بدھا کے اسکلپچرز بنتے ہیں. یعنی ایسے پروڈکٹس ہیں, اگر آپ وہاں دیکھیں, ہم آپ کو کسی وقت لے کے جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے وہاں پہ. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بدھا کے اسکلپچرز تو ایک چیز ہیں, وہ کسی بھی چہرے کو پتھر میں تراش سکتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا ہنر کیا ہو سکتا ہے. اور ہم نے وہاں پر خصوصاً وومن امپاورمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں 2 ورک شاپس ہم نے خواتین کی الاٹ کی ہیں, تاکہ جو خواتین ان کام میں ہیں جن کا اور کوئی بزنس نہیں ہے, اور وہ گھر میں اپنے یہاں سے ٹریننگ لے کر وہ گھر میں اس قسم کے پروڈکٹس بنا سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس. وہاں پر ایک ہے نا, جو جتنے سٹونز کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا, تو وہاں خواتین نے اس ویسٹ مٹیریل کو اکٹھا کر کے کیا خوبصورت ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گی آپ حیران رہ جائیں گی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ جی کہ آرٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, آرٹیشنز کو پروٹیکٹ کیا جائے, ٹیکسلا کے پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جائے, اور یہ سب پروموٹ ہوں گے تو ساتھ پاکستان میں فائنینشیل گروتھ بھی آئے گی. پاکستان کا جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنلی فیمس بھی ہوگا, اور یہ لوگ بھی خوش ہوں گے, اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا نام آئے گا. میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہے. Do you have any message for Pakistanis? ڈیفینیٹلی, بیکاز پاکستان از اوور کنٹری. یہ ہمارا ملک ہے, یہی ہماری پہچان ہے, یہی ہماری شناخت ہے. اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت ہمیں دی گئی ہے, اور پاکستان اسٹریٹجکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ریجنلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کی افواج پاکستان نے جنگ میں بھی جیت کر دنیا میں اپنا نام روشن کر دیا ہے. سو میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ملک کے لیے جو کردار پازیٹیو وے میں ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور ادا کریں. اور میں اپنی بات کروں گا کہ میری جان بھی اس ملک کے لیے حاضر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ ود دا efforts of the political and military leadership of Pakistan, and with the hard work of the people of Pakistan, and with the support of the friends of Pakistan, Pakistan will definitely flourish. Thank you so much, Dildar Ehsan Sahab, for being on our podcast. بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا.